کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ زکوٰۃ صرف ایک مذہبی فریضہ نہیں بلکہ ایک ایسا طاقتور معاشی نظام ہے جو آج کی ویڈیو میں ہم ایک خوبصورت اور ایمان کو تازہ کر دینے والی بات شیئر کرنے والے ہیں جو معاشرے سے غربت کو جڑ سے ختم کر سکتا ہے۔ یہ صرف چند سکے یا نوٹ کسی کو دینے کا نام نہیں ہے۔ یہ پورا سسٹم ہے جو دولت کی منصفانہ تقسیم کو یقینی بناتا ہے اور معاشرے میں ایک توازن قائم کرتا ہے۔ زکوٰۃ اصل میں کن لوگوں پر فرض ہے اور اس کے حقیقی حقدار کون ہیں؟ اسلام میں ہر اس مسلمان پر زکوٰۃ فرض ہے جو صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب وہ شخص ہے جس کے پاس ایک خاص مقدار میں دولت ہو اور اس دولت پر پورا ایک اسلامی سال گزر چکا ہو۔ اس خاص مقدار یعنی نصاب کو ناپنے کے دو پیمانے ہیں۔ سونا 7.5 تولہ سونا، چاندی 52.5 تولہ چاندی۔ یہ دولت صرف آپ کے کیش یا بینک بیلنس تک محدود نہیں ہے، اس میں درج ذیل اشیاء شامل ہیں۔ سونا اور چاندی دونوں ہی خوبصورت اور قیمتی ہیں۔ الحمدللہ اس مہینے کی بکری بھی اچھی رہی، اللہ کا شکر ہے۔ وہ پراپرٹی جو بیچنے کی نیت سے خریدی گئی ہو۔ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں اور ان کے پاس قرض چکانے کی سخت نہیں ہے۔ 7ویں ہیں فی سبیل اللہ۔ بچوں ذرا سنو، تمہاری ذاتی چیزیں جیسے یہ گھر، گاڑی یا فرنیچر، ان سب پر زکوٰۃ نہیں لگتی۔ اچھا سمجھ گئی۔ مجھے بھی سمجھ آ گیا۔ زکوٰۃ کی شرح وہ علم ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دین کی بنیادوں میں سے ایک کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ زکوٰۃ کے حقدار کون ہیں؟ قرآن مجید نے 8 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا ہے جو زکوٰۃ کے مستحق ہیں۔ فقرہ: وہ لوگ جن کے پاس اپنی بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا۔ مساکین: وہ لوگ جن کی آمدنی تو ہے لیکن اتنی کم ہے کہ ان کی ضرورتیں پوری نہیں ہو پاتی۔ یہ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ عاملین: وہ لوگ جنہیں اسلامی حکومت زکوٰۃ اکٹھی کرنے اور اسے تقسیم کرنے کے کام پر مقرر کرتی ہے۔ ان کی تنخواہ زکوٰۃ کے فنڈ سے دی جاتی ہے۔ آپ کیسے ہیں بھائی؟ تشریف لائیں۔ الحمدللہ، آپ کی محبت ہے۔ آج کے دور میں اس کا اطلاق ناحق قید لوگوں کو چھڑانے پر بھی ہو سکتا ہے، یعنی غلاموں کو آزاد کرانے کے لیے۔ آزادی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ اللہ کا بندہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ تم اکیلے نہیں ہو، اس میں دین کی تبلیغ، جہاد اور دیگر نیک کاموں میں مدد کرنا شامل ہے۔ اس میں دین کی تبلیغ، جہاد اور دیگر نیک کاموں میں مدد کرنا شامل ہے۔ ابن السبل: مسافر، انسان، سفر، مسافہ ٹراول، مسافہ ٹراول، مسافہ ٹراولرز۔ اگر اور کوئی 8ویں اور مسافر آخری حقدار سفر ہیں کے ابن دوران السبیل ضرورت یعنی مند ہو مسافر۔ جائے۔ اگر کوئی مسافر سفر کے دوران ضرورت مند ہو جائے، بھلے ہی وہ اپنے گھر میں امیر ہو۔ تو اس کی مدد زکوٰۃ کے پیسوں سے کی جا سکتی ہے۔ زکوٰۃ دینا صرف ایک مالی عبادت نہیں، یہ ایک سماجی ذمہ داری ہے۔ یہ ہمیں احساس دلاتی ہے کہ ہماری دولت میں دوسروں کا بھی حق ہے۔ یہ معاشرے میں محبت، ہمدردی
اور بھائی چارے کو فروغ دیتی ہے اور امیر و غریب کے درمیان فاصلوں کو کم کرتی ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ میں زکوہ کے حساب کتاب کے بارے میں مزید تفصیل فراہم کروں؟ میں پیور کوشش کروں گا اور تفصیل دینے کی، یا آپ اس ویڈیو سے مطمئن ہیں؟ ضرور کامنٹ کریے۔ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین سمہ آمین یا رب العالمین۔ ایک نئی حدیث اور ایک نئی اصلاح لے کر آئے، تو ابھی سبسکرائب کیجئے حدیث کی روشنی کو، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ میں ضرور لکھیں